آدمی مر گیا انجام کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو، اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے، کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں۔ خیانت اللہ کو پسند ہے۔ خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت۔ امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے، پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے، اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے، ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے، یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا عظیما، اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے امانت میں خیانت سے بچو۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بہار کی سرزمین پر، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے، ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے، ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے، ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے۔ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے، زکات کے نام پر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی دینا پڑے گا، ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ بتائیے چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی، پیسہ آیا 30 لاکھ لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ لوگوں تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے،
شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے، گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں 2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات پر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے، اور وہ چیز ہے اسراف، حد سے تجاوز کرنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیادی بھی ہو جائے، اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے، مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں گے مناسب نہیں۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ۔ میں گیا، میرا پروگرام تھا تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا دیا۔ 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، یہ دکھانے کے لیے سامنے بہت پیسے والا۔ بھائی دولت ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو۔ اس امت میں آج کتنی قریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں، برتن مانجتی ہیں، تب ان کا پریوار چلتا ہے۔ اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ جس امت کا یہ حال ہو، جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کے لوگ، اس قوم کے امیر امرا 5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی نہیں، پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاد دے رہے ہیں، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، عام آدمی کو بھی دینا ہے اور وی آئی پی کو بھی دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال
وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان، وہ 100-200 روپے کا جو ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے، وہ بھی تیار رہے۔ مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا، اور مال کیسے کما رہے ہو، ڈریم 11 کے ذریعے کما رہے ہو، سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے، ہم 100% بالکل صحیح بھوشیہ وانی کرتے ہیں۔ میں نے کھولا وہ گروپ، دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے۔ آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ نہیں، اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے۔ اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اور شام رات ہوتے ہوتے جب ریزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ جیت۔ یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے اور جوا ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اپنا خدا کرے، اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب۔ تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے، اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ظلم اللہ کو پسند، ظالم کان کھول کر کے سن لے، ظلم کا انجام برا ہونے والا، ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا۔ جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے، جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں۔ کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے، آپ ڈر جائیں گے۔ چاروں طرف خوب اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں
ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا. جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا. مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا. اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں. اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. اور آگے بڑھیے. اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے میرے بچے، تو گال کھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں. قارون بڑی دولت والا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی، کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے قارون، تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں. اے قارون، اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر. وہ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون، زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا. قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا. نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا. قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا. میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ. اب یہاں ایک سوال پیدا، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہیں، بنیان پہنے ہیں. اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہوں. مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا. تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے. پہننا چاہیے. پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو. سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی
अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ु, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है और जो अपने आप को छोटा बना लेता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता